نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، ہمارے ایک مہربان ساتھی نے ہمیں ایک شیعہ حسن اللہ یاری کا ویڈیو کلپ بھیجا۔ ویسے تو حسن اللہ یاری کو خود اس کے اپنے مسلک اور مذہب والے یعنی اہل تشیع حضرات نے دھتکارا ہوا ہے اور وہ اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے۔ یہ نہ تو اہل تشیع کے بقول ان کے، نہ تو ان کے کسی مستند ادارے کا نمائندہ ہے اور نہ ہی ان کے کسی مستند تنظیم کا نمائندہ اور ترجمان ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ اہل تشیع کا مسلک اور مذہب اس نام سے اہل سنت پر اعتراضات کرتا رہتا ہے اور اہل سنت کی مقتدر اور مکرم و محترم شخصیات پر آئے روز کوئی نہ کوئی ہرزہ سرائی کرتا رہتا ہے، تو اسی سلسلے میں ہمارے ایک مہربان نے اس کا ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں اس سے کسی کالر نے یہ سوال کیا کہ کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے۔ اس کے جواب میں حسن اللہ یاری نے کافی لے دے کی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کے یہ جو نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے گئے، اس کو متنازع اور اختلافی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ نام ان کے نہیں تھے، اختلاف تھا، عمر تھا یا عمر تھا اور ابو بکر نام نہیں تھا، یہ کنیت تھی، اور ثابت کریں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہ نام رکھے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات ہے کہ ان کے اولاد کا نام جو ابو بکر کہا جاتا ہے، ان کے اولاد کا نام ابو بکر نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے ہم سر دست اہل تشیع حضرات کی مستند کتب سے چند حوالہ جات پیش کر رہے ہیں کہ جن میں یہ واضح صراحت موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزدگان کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے گئے۔ تو سب سے پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کا نام ابو بکر بن علی تھا۔ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ اہل تشیع کے بہت بڑے مجتہد اور ان کے بہت بڑے محدث ملا باقر مجلسی، یہ اس کی کتاب بہار الانوار ہے، اردو کی جلد 1 اور 2 ہے، محفوظ بک ایجنسی سے یہ کتاب شائع ہوئی، اس کا اردو ترجمہ، اس کا صفحہ نمبر 259 ہے۔ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کربلا کے شہداء میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے یعنی ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ موجود ہے اور ابو بکر بن علی کے نام سے موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ اہل تشیع حضرات کے بہت بڑے بزرگ عباس قمی صاحب ہیں، ان کی کتاب منتہی الاعمال ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 262 ہے۔ واضح طور پر لکھا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزدگان کے جہاں نام لکھے ہیں وہاں صاف طور پر موجود ہے وہ محمد یکنہ بی بکر، کہ یہ محمد نام تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی اور اسی کنیت کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے۔ تیسرے نمبر پر یہ اہل تشیع حضرات کے شیخ مفید، اس کی کتاب الارشاد کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 354 ہے، یہاں بھی صاف طور پر لکھا ہے وہ محمد الاصغر المکنہ ابا بکر، تو محمد اصغر ان کا نام تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ چوتھے نمبر پر یہ تاریخ الیعقوبی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 148 ہے، اور یہاں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صاحبزدگان میں ابو بکر نام کا بیٹا موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر یہ ابن شہر آشوب، اس کی کتاب ہے مناقب، عربی کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 350 ہے، یہاں صاف طور پر آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی اسی کتاب کا اردو ترجمہ جو اہل تشیع حضرات کے ہاں موجود ہے مجمع الفضائل کے نام پہ، اس کی جلد 2 صفحہ 526 ہے۔ واضح طور پر موجود ہے کہ بنت مسروق سے ابو بکر و عبداللہ پیدا ہوئے۔ چھٹے نمبر پر جو حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی مستند اور معروف کتاب ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 68 ہے، یہاں بھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد کے چیپٹر میں یہ بات موجود ہے، وہذا تفصیل و اسمائہم، یہ ان کے نام کی تفصیل ہے، ان کے ناموں کی، الذکور جو ان میں صاحبزادے تھے، الحسن والحسین، محمد الاکبر و عبید اللہ و ابو بکر، صاف طور پہ موجود ہے کہ امام حسن، امام حسین، محمد الاکبر، عبید اللہ اور ابو بکر یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ ساتویں نمبر پر یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلاء العیون، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 244 ہے، اردو ترجمہ اہل تشیع حضرات کا ہی،
یہاں پر صاف عبارت موجود ہے سلیس اردو میں، پس برادران بزرگوان امام اخیار نے رخصت جہاد طلب کی، اول عبداللہ فرزند جناب امیر کہ ان کو ابو بکر کہتے تھے، میدان کارزار میں پہنچے۔ یہ ابو بکر نام کے صاحبزادے کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے جلاء العیون کے اندر بھی۔ پھر 8ویں نمبر پر آپ حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات کے شیخ طبرسی ان کی کتاب تاج الموالید ہے، صفحہ نمبر 19 ہے، یہاں بھی ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ موجود ہے۔ 9ویں نمبر پر یہ اہل تشیع حضرات کی مشہور کتاب ہے یتیم و عاشورہ من انصاری کربلا، یہاں بھی ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ موجود ہے اور انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے۔ 10ویں نمبر پر آپ حضرات جو کتاب ملاحظہ کر رہے ہیں یہ مقتل الحسین ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ کی، صفحہ نمبر 186 ہے۔ یہاں صاف طور پر موجود ہے کہ کربلا کے شہداء میں جہاں محمد بن علی کا تذکرہ ہے تو نیچے حاشیے میں حسن الغفاری صاحب نے لکھا ہے ہوا ابو بکر، کہ یہ محمد بن علی کون تھے؟ یہ ابو بکر بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھے۔ تو تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 حوالے ہم نے اہل تشیع حضرات کی مستند کتب سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں واضح طور پر ابو بکر بن علی نام کے صاحبزادے کا تذکرہ موجود ہے، اس کے باوجود انکار کرنا۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ تنبیہ الاشراف میں، علامہ ہلی کی العمدہ میں، ابن حاتم عاملی کی الدر النظیم میں، الفصول المہمہ میں اور المستجاد من الارشاد میں ابو بکر بن علی بن ابی طالب کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کتب کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو بکر بن علی کا تذکرہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پر حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے کہ جی یہ کنیت تھی ان کی، اور کنیت کوئی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی بھی ان کی کنیت رکھ سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے پہلے تو کہتا ہے جی یہ ثابت کریں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نام یا یہ کنیت ان کی رکھی تھی۔ کنیت تو ماموں بھی رکھ سکتا ہے، کنیت تو کوئی اور رشتہ دار بھی رکھ سکتا ہے، تو کسی نے رکھ دی ہوگی۔ ابو بکر بکر کے ابا، اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ والد کسی اپنے بیٹے کو کنیا دے دے، ٹھیک ہے نا؟ کنیا آپ کے پڑوسی آپ کو کنیا دے سکتے ہیں، ابھی میں ہوں تو بکر جو ہے کوئی ضروری نہیں کہ باپ دے دے، پڑوسی دے سکتا ہے، دوست دے سکتے ہیں، رشتہ دار دے سکتے ہیں، اور یہ اسم نہیں ہوتا بکر، ابو بکر یہ کنیا ہے، سب لوگوں کو پتہ۔ اچھا، اس کی بے شرمی ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر یہ علمی لحاظ سے یتیم العلم ہے، کہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کسی نے رکھ دی ہوگی، اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نام رکھا۔ یعنی ہم یہ ثابت کریں، ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ مولا علی نے یہ نام رکھا، اور خود جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو ہوا میں تیر چلا دیتا ہے، اور ہوا میں تیر مارتے ہوئے کہتا ہے جی کہ یہ نام رکھ دیا ہوگا کسی نے کنیت رکھ دی ہوگی۔ ضرور ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نام رکھا ہوگا، تو ہم صرف اتنا معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ چلیں بالفرض برسبیل تنزل یہ مان لیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام ابو بکر نہیں رکھا تھا بلکہ کسی اور رشتہ دار نے رکھا تھا، تو کیا مولا علی نے یہ نام قبول کیا یا نہیں کیا؟ خود اہل بیت کے افراد نے یہ نام قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اور تم جو آج تک یہ کہانیاں سناتے آ رہے ہو جی اہل بیت پر تو حضرت ابو بکر نے بڑا ظلم کیا، حضرت عمر نے بڑا ظلم کیا، یہ تو غاصب تھے معاذ اللہ، یہ جو تم کہانیاں سناتے آ رہے ہو، تو چلو بالفرض مان لیا کہ مولا علی نے یہ نام نہیں رکھا، تو باقی اہل بیت نے اس نام کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے اس نام کو قبول کیا کہ نہیں کیا، یا بطور کنیت اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ تو بات تو پھر بھی وہی ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ظلم کیا ہوتا، کوئی حق اہل بیت کا غصب کیا ہوتا، تو اہل بیت کے افراد کبھی بھی اس نام کو قبول نہیں کرتے اور اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پر نہ رکھتے۔ اسی کے ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام عمر بھی تھا، اس پر بھی حسن اللہ یاری نے کافی لے دے کی اور ڈینگے مارتا ہوا وہ کہتا ہے جی کہ عمر اور عمر کا یہ لفظ ایک ہی تھا، ایک ہی طرح لکھے جاتے تھے، تو بعد میں جو عمر ہے اس کے آگے واو ڈال کر اس کو الگ سے شناخت اس کی قائم کی گئی تاکہ معلوم رہے کہ عمر یوں لکھا جاتا ہے اور عمر یوں لکھا جاتا ہے۔ اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل کچھ بھی نہیں، بس وہی بونگیاں وہ جو مارتا ہے حسن اللہ یاری اب تک، بس وہی بونگی اس کی دلیل ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں اس کی۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب آتے ہیں عمر کی طرف۔
یہ کہ ان کے بیٹے کا نام عمر تھا یا عمر تھا، یہ کتابوں میں اس میں اختلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم یہاں اہل تشیع حضرات کی مستند کتب سے یہ بات ثابت کرتے چلیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے کا نام عمر بن علی تھا، عمر نہیں، عمر بن علی بن ابی طالب تھا۔ پہلے نمبر پر یہ آپ حضرات اپنی سکرین پر حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ اہل تشیع کی بڑی معروف اور مستند کتاب ہے رجال کشی۔ اس کا صفحہ نمبر 859 اور حدیث نمبر اس میں رقم جو ہے 145ویں نمبر پر یہ حضرت عمر بن علی بن ابی طالب کا تذکرہ موجود ہے، اور یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ لفظ عمر لکھا ہے، عمر نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک امام الانصاب، ان کی کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب، اس کا صفحہ نمبر 361 ہے۔ پوری فصل، پورا باب موجود ہے حضرت عمر بن ابی طالب کے تذکرے کے حوالے سے۔ تیسرے نمبر پر یہ اہل تشیع حضرات کی مستند اور معروف کتاب ہے منتہی الاعمال، اس کی جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 262 ہے۔ یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ عمر و رقیہ یہ جڑواں پیدا ہوئے، عمر و رقیہ یہ جڑواں پیدا ہوئے۔ چوتھے نمبر پر کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 68 دیکھا جا سکتا ہے، یہاں پر بھی لفظ عمر موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر ملا باقر مجلسی کی بہار الانوار ہے، اردو جلد 1 اور 2 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، یہاں بھی واضح طور پر عمر بن علی لکھا ہوا آپ حضرات کو نظر آ رہا ہوگا۔ چھٹے نمبر پر اہل تشیع حضرات کی بڑی معروف کتاب 14 ستارے، اس کا صفحہ نمبر 176 ہے، یہاں بھی عمر بن علی موجود ہے۔ ساتویں نمبر پر یتیم و عاشورہ من انصاری کربلا، صفحہ 27 پر عمر بن ابی طالب کا تذکرہ موجود ہے۔ آٹھویں نمبر پر شیخ طبرسی کی تاج الموالید ہے، صفحہ نمبر 18 ہے، یہاں بھی عمر بن علی کا تذکرہ موجود ہے۔ نویں نمبر پر الارشاد للمفید ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 354 ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر یہ ابن شہر آشوب کی مناقب ہے، جلد 3 صفحہ 350 ہے عربی کی، اور اردو مجموع الفضائل جلد 1 اور 2 صفحہ نمبر 526 ہے، یہاں بھی عمر بن علی بن ابی طالب کے الفاظ موجود ہیں۔ اور تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 حوالے ہم نے اس حوالے سے بھی پیش کیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے صاحبزادے کا نام عمر بن علی نہیں تھا بلکہ عمر بن علی بن ابی طالب تھا۔ اس کے علاوہ جلاء العیون جلد 2 صفحہ نمبر 244 وغیرہ بھی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر حسن اللہ یاری نے جامع ترمذی کی ایک حدیث 2211 مطبوعہ دارالفکر، اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی یہ دیکھیں یہاں پر عمر بن علی موجود ہے۔ محترم ناظرین، کتاب سنن الترمذی چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں دارالفکر بیروت میں۔ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 645 میں، حدیث ہے 2212۔ حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي حدثنا أبو الفرج أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عامر ابن علي عن علي بن أبي طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہاں پہ بھی دیکھیں اس کا تو اس حدیث کی سند ایک تو ضعیف ہے، کیونکہ اس سند میں ایک راوی موجود ہے ابن فضالہ، وہ ضعیف ہے، اور اس پر جرح یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، تو اس لیے اسے پتہ ہی نہیں چلا یہ اس کے حافظے کی کمزوری ہے کہ اس نے عمر بن علی کو عمر بن علی بنا دیا۔ اور یہ دیکھیں سنن ترمذی ہے، یہ بیروت سے طبع ہوئی ہے، یہاں حاشیے میں محقق نے اس بات کی تصریح کر دی اور انہوں نے صاف لکھا ہے کہ عمر بن علی نام کا کوئی بیٹا مولا علی کا ہے ہی نہیں تھا، عمر بن علی نام کا کوئی شہزادہ نہیں تھا ان کا، عمر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بلکہ عمر بن علی بن ابی طالب ہیں جن کا تذکرہ 12 کتب میں موجود ہے۔ لہذا یہ بھی صراحتاً تم نے علمی خیانت کی، اس کی سند کو دیکھ لیتے کہ جو آدمی عمر بن علی کا نام لے رہا ہے کیا وہ بندہ سکہ ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے؟ تو یہ ابن فضالہ کے حافظے کی کمی کی وجہ سے اس نے عمر بن علی کو عمر بن علی بنا دیا۔ پھر یہاں پر بے شرم آدمی یہ کہتا ہے کہ جی ثابت کرو کہ یہ کنیت اور یہ نام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے ہو۔ بھائی تم اہل تشیع کیوں نہیں رکھتے؟ تم کہتے ہو نا جی کہ یہ نام ہی ہے، بس ایک شناخت کا ذریعہ ہے، اور یہ صرف حسن اللہ یاری نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اہل تشیع کے ایک عالم شہنشاہ حسین نقوی، ان کا بھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ آیا، اس میں انہوں نے کہا جی یہ تو نام ہے اور نام شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ جو اہل تشیع ہیں، آپ اپنے بچوں کا نام ابو بکر کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اپنے
بچوں کا نام عمر کیوں نہیں رکھتے، یا آپ اپنے بچوں کا نام عثمان کیوں نہیں رکھتے؟ اسی وجہ سے نہیں رکھتے کہ لوگوں کو یہ شبہ پڑے گا کہ ایک طرف تو یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ایک طرف تو یہ ابو بکر صدیق کو غاصب کہتے ہیں، اور دوسری طرف اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھتے ہیں، ایک طرف یہ حضرت عمر پر تبرہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بچوں کا نام عمر رکھتے ہیں۔ تو جس شبے کی وجہ سے تم لوگوں کو آج 14 صدیوں بعد یہ غیرت آ رہی ہے کہ ہم نے یہ نام نہیں رکھنے، تو تم مولا علی کو اور ان کے خاندان والوں کو اپنے جتنا غیرت مند بھی نہیں سمجھتے۔ جس شبے کی وجہ سے آج تم لوگ ابو بکر عمر عثمان نام نہیں رکھتے، یہ شبہ اہل بیت کے پیش نظر نہیں تھا، مولا علی کے پیش نظر نہیں تھا، ان کی اولاد کے پیش نظر نہیں تھا، اور اگر پیش نظر تھا اور اس کے باوجود ابو بکر عمر عثمان نام رکھے تو اہل سنت اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خلفائے ثلاثہ کی محبت میں اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے۔ ورنہ تم لوگ اپنے، اگر یہ نام صرف یہی بات ہے جی یہ شناخت کا ایک ذریعہ ہے اور یہ نام ہے بس، تو تم بھی اپنے بچوں کے نام رکھو نا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن تم آج تک تم لوگوں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان نہیں رکھے، اسی شبے کی وجہ سے کہ ایک طرف تم ان کو گالیاں دیتے ہو اور دوسری طرف اپنے بچوں کے نام یہ رکھو گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ شبہ اہل بیت کے پیش نظر نہیں تھا، معلوم ہوا کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ صرف ایک نام ہے اور صرف شناخت کا ذریعہ ہے، اور انہوں نے صرف ایک شناخت کے لیے یہ نام رکھے تھے، یا صرف ویسے ہی عرب کے اندر رواج تھا ان ناموں کا اس لیے یہ نام رکھے تھے۔ یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ پھر حسن اللہ یاری مزید اس پر بکواس کرتا ہے، اور بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے جی کہ ابو بکر کی اپنی تو کوئی عزت نہیں، تو اس کی عزت ڈھونڈنے کے لیے، بنانے کے لیے یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ تو عقل کے اندھے، تجھے کیا معلوم ہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس ہستی کا نام تھا اور کون شخصیت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تمہیں کیا معلوم؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جس کو اللہ کا قرآن سورہ نور کے اندر اولو الفضل فرما رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھو نا۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر اذ یقول لصاحبہ، یہ واحد شخصیت ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صحابی کہہ رہا ہے، میرے مصطفیٰ کا صاحب کہہ رہا ہے۔ پھر قرآن پڑھو تمہیں معلوم ہوگا یحبہم و یحبونہ کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ قرآن پڑھو تمہیں معلوم ہو کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو قرآن انما ولیکم اللہ ورسولہ کہہ کر عزت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں میں ذکر کر کے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہہ کر ارشاد فرماتا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو قرآن وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کر اتقا کی عزت اور اتقا والا تاج ان کے سر انور پر سجاتا ہے۔ تو یہ قرآن نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا، اس میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت نہیں، اہل بیت کے ان جوانوں کی بھی عظمت ہے، ان کے لیے بھی یہ باعث عزت ہے کہ ان کا نام اس ہستی کے نام پر ہے جس ہستی کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا یار غار بنایا تھا، جس ہستی کو نبی کریم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا ممبر و محراب، اپنا مصلی عطا فرمایا تھا۔ تو یہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے باعث عزت نہیں ہے، بلکہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے لیے بھی عزت کا باعث ہے کہ ان کے نام ابو بکر کے نام پر ہیں، ان کا نام حضرت عمر فاروق کے نام پر ہے، ان کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے نام پر ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے حوالے سے حسن اللہ یاری یہ کہتا ہے جی، پھر ایک کتاب اٹھاتا ہے مقاتل الطالبین، اور پھر ڈرتا ہوا، بھی پتہ ہے کہ یہ حوالہ میرے منہ پہ لگے گا، پھر کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بنو امیہ کے ایک مورخ کی لکھوائی ہوئی ہے، یہ تو شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو زیدی شیعوں کی کتاب ہے، تو تم اس سے حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ اب یہ ہم نے 20 کتب جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے نام کے حوالے سے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام کے حوالے سے، یہ جو ہم نے حوالے پیش کیے ہیں 20 حوالے ہم نے جو پیش کیے ہیں اہل تشیع کی مستند اور معتبر کتب سے پیش کیے ہیں، اور اپنی باری آتی ہے تو یہ تمہاری علمی حیثیت اور علمی اوقات ہے کہ مقاتل الطالبین اٹھا کے اس کا حوالہ دے رہے ہو، یہ دیکھیں یہ اس میں یہ لکھا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہو نہیں نہیں یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ زیدیوں کی کتاب ہے۔ اس کا مطلب تمہارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ہے تمہاری علمی اوقات اور علمی حیثیت، اور مناظروں کے چیلنج کرتے پھرتے ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات مقدسات پر بھونکتے ہو، یہ تمہاری علمی حیثیت ہے۔
کہ بار بار جناب اٹھاتے ہو مقاتل الطالبین اور ساتھ یہ کہتے ہو نہیں یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس کا مطلب تمہارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور ہم نے مستند اور معتبر کتب سے ثابت کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کے نام ابو بکر تھے، عمر تھے۔ پھر حضرت عثمان کے حوالے سے یہ کہتا ہے جی کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کا نام حضرت عثمان بن مظعون صحابی رسول رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا تھا۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہو جی ثابت کرو مولا علی نے یہ نام رکھا تھا، اور اپنی باری آتی ہے تو صیغہ تمریز کے ساتھ وہ جو روایت بیان کی گئی جی بیان کیا جاتا ہے کہ مولا علی یہ فرماتے تھے، لاؤ نا اس کی سند لاؤ، پیش کرو اس کی سند کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا، لاؤ اس کی سند۔ ہوا میں تیر چلاتے ہو، ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ ثابت کرو، اور اپنی باری آتی ہے تو ہوا میں تیر چلاتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف تمہارے جھوٹ ہیں اور اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے جھوٹی صفائیاں ہیں جو تم پیش کرتے پھر رہے ہو، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھ پر مولا مرتضیٰ نے بیعت کی، حضرت عمر حضرت عثمان وہ ہیں جن کے ہاتھوں پر مولا مرتضیٰ نے بیعت کی، ساری زندگی ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی ان کے مطیع بن کر رہے، ساری زندگی ان کے فرما بردار بن کر رہے، ساری زندگی ان کے مشیر بن کر رہے، ساری زندگی ان کے دست و بازو بن کر رہے، اور اسی طرح آپ نے زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ گزار دیا خلفائے ثلاثہ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ان کا دست و بازو بنتے ہوئے، لہذا تمہاری یہ ڈینگیں نہیں چلنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر رکھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ جتنی کہانیاں تمہیں سنائی جائیں گی ہماری لڑائی کے حوالے سے، اور جتنے قصے بیان کیے جائیں گے جی بڑی دشمنی تھی اور بڑا ایک دوسرے سے یہ نالاں رہتے تھے، یہ سب قصے کہانیاں ہیں، یہ ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے اپنے بچوں کے نام پر ہم نے جو ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، ہمارا یہ عمل بتا رہا ہے کہ ہم آپس میں شیر و شکر ہیں، اور یہ کہانیاں جو ہے نا یہ سب کی سب عبداللہ بن سبا اور اس کی روحانی ذریت کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔